جب یہ مکہ مکرمہ جاتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، تو طواف شروع کرنے سے پہلے دایاں کندھا ننگا کیوں کر لیتے؟ اوپر سے چادر ہٹا کے بغل کے نیچے سے لا کے گھما لیتے ہیں طواف کے وقت۔ اس کے علاوہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہیں سے نہیں کر کے جانا، یہ صرف طواف کے لیے حکم ہے۔ بعض لوگ یہیں سے شروع ہو جاتے ہیں دایاں کندھا، صرف وہاں پہ۔ یہ کیوں کرتے ہو ایسا؟ اور پہلے 3 پھیرے ہیں پہلوانوں کی طرح چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے اکڑ کے چلنا۔ اگر موقع ملے رش میں نہ ہو تو کوئی بات نہیں، یہ حکم ہے۔ کیا ہے؟ اونچی حکم ہے۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے مت چلو۔ اور حاجی صاحب مکے میں اللہ کے گھر میں اکڑ کے چل رہے ہیں۔ دو قاری یونس صاحب جواب اس کا۔ کوئی آپ کے سامنے، آپ قاری صاحب ہو، کوئی کہے کہ قرآن ہے زمین پہ اکڑ کے مت چلو، اور تم اللہ کے گھر میں اکڑ کے چل رہے ہو۔ کوئی وہاں فتویٰ لگاتا، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی سنت ہے۔ دایاں کندھا بھی ننگا کرنا اور یہ 3 پھیرے اکڑ اکڑ کے چلنا کس کی سنت ہے؟ کس کی سنت؟ ایسا نہ کریں تو طواف ہوتا اونچی ان کا بھی، وہ ہوتا نہیں ہوتا لیکن ان کو بھی یہ کرنا پڑتا ہے۔ پوچھو ان سے کیوں کرتے ہو؟ قرآن میں تو نہیں ہے، قرآن میں تو ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ کیوں ایسا کرتے ہو؟ بتانا پڑے گا کہ نبی کے بغیر چل سکتے۔ اب آپ پوچھو گے مولانا صاحب آپ بتاؤ تو صحیح نا کیوں کرتے ہیں ایسا، نبی نے کیوں کیا؟ تو میں یہ بھی سنا دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی مدینہ کی طرف، تو مدینہ کا پرانا نام اب لینا جائز، اگر آپ کے ذہن میں آیا بھی ہے تو لینا نہیں ہے جائز۔ کسی کے منہ سے بے دیانی میں نکل جائے تو توبہ کرے اور 10 مرتبہ مدینہ منورہ کہے۔ حدیث میں حکم ہے، کیونکہ پرانے نام کے معنی اچھے نہیں ہے، بیماری کی جگہ، فساد کی جگہ وہ پرانے نام کے معنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ گئے، کافر لوگ خوش ہو گئے، مکے والے کافر خوش ہو گئے، کہنے لگے یہ وہاں گئے جہاں کوئی جاتا ہے بیمار پڑ جاتا ہے، اب ہمیں ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بیمار ہو کے خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ میرے نبی نے جا کے دعا کی یا اللہ جتنی برکتیں مکے میں رکھی ہیں مدینے میں دگنی بلکہ چوگنی رکھ دے، اور مدینے کی بلائیں وادی جوفا میں ڈال دے۔ نبی کی دعا قبول ہو گئی، وہ مدینہ جو بیماری کی جگہ تھا شفا کا گھر بن گیا، دار الشفا بن گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے آئے، فرمایا میرے صحابیوں مکے والوں کا خیال ہے کہ تم کمزور ہو گئے ہوگے، بیمار ہو گئے ہوگے، تو ایسا کرنا جب طواف کرنے لگنا دایاں کندھا ننگا کر لینا، اور ذرا پہلے 3 پھیرے پہلوانوں کی طرح چلنا، اور ان کو بتا دینا ہم کمزور ہو کے نہیں آئے، پہلوان بن کے آئے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات تھی، آج وہ معاملہ نہیں۔ اب مکہ میں کسی کافر کو گھسنے کی بھی اجازت نہیں، مگر حکم وہی ہے جو نبی نے کہا ہے۔ نبی کے بغیر چل سکتے؟ میں یہ مثالیں دینے لگوں۔ اچھا جی، آپ نے ظہر عصر کی نماز کبھی جماعت کے ساتھ پڑھی ہے؟ چلو جو پڑھتے ہیں ان کی آواز آئی، اللہ باقی کو بھی پڑھنے کی توفیق دے۔ کیا نام ہے آپ کا بھائی صاحب؟ خلیل احمد صاحب۔ یہ خلیل احمد صاحب بیٹھے ہیں، آپ جائیں ظہر کی نماز میں، قاری محمد یونس صاحب جماعت کرا رہے ہیں، اللہ اکبر، آواز نہیں آ رہی۔ صبح فجر میں تو قاری صاحب کی بڑی اچھی آواز نکل رہی تھی، ان کی بیٹری فیل ہو گئی ہے، قاری صاحب نو کدے روزہ لگ رہے ہیں، پیاس لگ رہی ہے، آواز نہیں آ رہی۔ عصر میں آئے تو پھر غائب، مغرب میں آئے تو دیکھا قاری صاحب پھر آواز کے ساتھ پڑھ رہے۔ یہ ظہر عصر میں ان کی آواز کہاں چلی جاتی ہے؟ پوچھو ان سے کیوں ایسا کرتے ہو، تو ان کا سیدھا سا جواب ہوگا نبی کی سنت، نبی کی ختم، بس اتنا جواب۔ اب میں بتا دوں یہ نبی کی سنت کیوں ہے، یہ بھی بتا دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں نماز پڑھاتے تھے
تو کافروں کے لونڈے ہوٹنگ کرتے تھے. ہوٹنگ تو آپ جانتے ہیں نا, نوجوانوں کا کام ہی ہوٹنگ ہے. اوئے ووئے ہائے شور کرنا, شور کرتے تھے. ظہر میں بھی عصر میں بھی شور کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیوں, جب ہم فجر پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ سو رہے ہوتے ہیں, مغرب عشاء پڑھتے ہیں یہ گھروں میں چلے جاتے ہیں, شور کرتے ہیں یہ زور عصر میں, تو زور عصر میں بغیر آواز کے پڑھ لیا کرو. مگر قانون بن گیا, آج بھی دنیا کا بڑے سے بڑے مفتی کوئی بھی زور عصر پڑھائے گا بغیر آواز کے پڑھائے گا. آواز نکالتا نبی کے بغیر گزارا اونچی, جب یہاں گزارا نہیں تو وہاں بھی نہیں ہے. نبی کے بغیر گزارا